اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پچھلی نشست میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن و حدیث میں جب بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے یا یہ چیز سامنے آتی ہے کہ قرآن کے ایک حکم میں حدیث کے ذریعے سے تغیر کر دیا گیا ہے یا اس میں تحدید کر دی گئی ہے یا اس کی تخصیص کر دی گئی ہے، تو ہمارے علماء اسے کس زاویے سے دیکھیں۔ اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر کیا ہے، امام مالک کا نقطہ نظر کیا ہے، امام شافعی اور احمد بن حنبل کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ بحث کو آگے بڑھایا جائے، یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ان جلیل القدر ائمہ کا نقطہ نظر جب بیان کیا جاتا ہے تو اس میں امام شافعی نے تو بہت کچھ لکھا ہے، یعنی ان کی ایک کتاب الرسالہ کے نام سے اصول فقہ پر ہے اور اس فن میں پہلی کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں ہم کو ایسی مل جاتی ہیں جس میں اصول کے مباحث میں بھی ان کا موقف کسی نہ کسی شخص نے لکھ دیا ہے، ان کے شاگردوں نے یا ان سے استفادہ کرنے والوں نے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ معاف کیجئے، ان کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں عام طور پر نہ تو اصولی مباحث کے بارے میں ان کی کچھ بہت آراء براہ راست ملتی ہیں، اور نہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے ان مباحث کے بارے میں کوئی چیز لکھ دی ہو اور اس کی انہوں نے تصدیق یا تصویب کر دی۔ ان کے اصولی نقطہ نظر کو اصل میں ان کی عملی آراء سے جانا جاتا ہے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے فلاں معاملے میں کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر اصول کے مباحث میں یا امام مالک کا نقطہ نظر، تو یہ حقیقت میں احناف اور مالکیہ کا نقطہ نظر ہوتا ہے، یعنی کوئی چونکہ حتمی طور پر بات نہیں کہی جا سکتی، تو یہ ان کے شاگردوں کا اور ان کے نقطہ نظر کی بنیاد پر کام کرنے والوں کا بات کا استنباط ہے جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تنبیہ واضح رہنی چاہیے، یعنی اس معاملے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ غالباً یہ بات امام ابو حنیفہ نے اسی طرح براہ راست کہی ہوگی یا امام مالک نے اسی طرح براہ راست کہی ہوگی۔ ہمارے پاس یہ کہنے کے لیے کوئی حتمی ذریعہ نہیں ہوتا بہت سے اصولی مباحث میں، بلکہ اس میں ان کے شاگردوں کی یا تو آراء ہوتی ہیں جو انہوں نے ان کی طرف منسوب کی ہیں، یا یہ ہے کہ ان کے کام کرنے کے طریقے سے استنباط کر دیا ہے کہ یہ دیکھیے انہوں نے اس روایت کو لیا اور پھر اس کو قرآن مجید سے اس طرح متعلق کر دیا، یا حکم کا استنباط اس طریقے سے کیا، اسی سے اصول استخراج کر لیے گئے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان چاروں کا جو نقطہ نظر اس معاملے میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ آسانی کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک میں یہ بات بڑے اصرار کے ساتھ کہی گئی ہے کہ قرآن مجید کے کسی حکم پر حدیث کسی نوعیت کا حکم نہیں لگا سکتی، وہ اس میں کوئی تغیر نہیں کر سکتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، اس پر کوئی حد نہیں لگا سکتی، اس پر کوئی قید عائد نہیں کر سکتی، بلکہ وہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وضاحت کر دے۔ لیکن آگے مسئلہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے، یعنی ہر آدمی جس چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ وضاحت تو نہیں، اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کے نتیجے میں تو فی الواقع تغیر ہی ہو رہا ہے۔ اب ایک شکل تو یہ ہو سکتی تھی کہ آدمی کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا جاتا، یعنی اسے بتایا جاتا کہ یہ تغیر نہیں ہے، اور دوسرا آدمی بھی معقولیت سے اس کو محسوس کر لیتا کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ استدلال نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ بات ہمارے سامنے اس حیثیت سے آ گئی ہے، اصول میں یہ بالکل درست ہے کہ حدیث قرآن کے بارے میں یہ نہیں کر سکتی، یہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے یہ ہمارا قصور فہم ہے، یہ اصل میں بیانی ہے۔ اور
دوسرا نقطہ نظر یا دوسرا جز جو اس مسئلے کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ تو مان لیتے ہیں کہ تغیر ہوا ہے، تبدیلی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد پھر شرائط عائد کر دیتے ہیں کہ یہ تغیر یا یہ تبدیلی کس نوعیت کی روایت سے ہونی چاہیے۔ اس کو ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، میں اس کی بہت تفصیل کر چکا ہوں، اب محض اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اصل میں یہ مسائل جہاں سے پیدا ہوئے ہیں وہ کیا واقعات ہیں، کیا روایات ہیں، کون کون سی حدیثیں ہیں۔ قرآن مجید میں پہلے اس مقام کو لے لیجئے جس میں حرام چیزوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی کھانے پینے میں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، قرآن مجید نے 2-3 مقامات پر ان کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک مقام سورہ بقرہ میں ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت 172 173 ہے، 172-73۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ایمان والو، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اب یہ تمہید باندھ کر آگے حرمتوں کی فہرست بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اس نے تو بس تمہارے لیے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ یعنی اس میں اگر بات ایسے ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں پھر بھی کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے صرف یہی چیزیں حرام ٹھہرائی، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے سوا کوئی چیز حرام نہیں ٹھہرائی، یہی چند چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے حرام کی گئی۔ عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس میں جو حرف داخل کیا گیا ہے وہ انما ہے، یہ حصر کا کلمہ ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ہے کہ کل انما انا بشر، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک انسان ہی ہوں۔ اس کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ کوئی اور چیز اس میں آپ داخل کر سکیں۔ یعنی آدمی گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بات ہے وہ بس یہی ہے، اتنی ہی بات ہے، حرام چیزیں بس یہ 4 ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ میں یہ اسلوب ہے۔ اچھا، سورہ انعام میں یہ آیت 145 ہے، سورہ انعام 6ٹھی سورہ ہے۔ اس میں ایک پوری بحث چل رہی ہے جس میں بعض مشرکانہ توہمات کے تحت جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان پر لوگ اصرار کر رہے ہیں، اس کا جواب دیا ہے، اور پھر اس کا ذکر آ گیا ہے۔ تو وہاں یہ کہا ہے کہ کل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسق اہل لغیر اللہ۔ کہہ دو میں تو اس وحی میں جو میری طرف آئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز جسے وہ کھاتا ہے حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون یا سور کا گوشت، اس لیے کہ سب ناپاک ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ۔ یعنی اس میں بھی گویا بڑے اصرار کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو وہی مجھ پر کی گئی ہے، جو دین مجھے دیا گیا ہے، اس میں تو بس یہی چیز حرام ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں۔ یہ تو قرآن مجید کے 2 مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب اس کے بعد ہم جب حدیثوں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ بعض اور چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ مثال کے طور پر روایتوں میں یہ بات آتی ہے، یہ روایت مسلم میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچلی والے درندے اور چنگال والے پرندے بھی ممنوع ہیں۔ اسی طریقے سے بڑا مشہور واقعہ ہے، روایتوں کی اکثر کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر یہ دیکھا کہ لوگوں نے گدھا ذبح کر کے، پالتو گدھا ذبح کر کے پکانے کے لیے چڑھا دیا۔
تو یہ معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، اور لوگوں سے کہا کہ الٹ دو اس کو، یہ میری نجاست ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ رویہ بھی حرمت علتی کے معاملے میں اختیار کیا جاتا ہے، چنانچہ پالتو گدھے کی حرمت کے بارے میں بھی کم و بیش لوگوں میں اتفاق ہو گیا اس کی بنیاد پر۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا، یعنی ایک طرف قرآن مجید ہے جو یہ کہتا ہے کہ حرام تو بس یہ چند چیزیں ہیں، اور اس نے وہ گنوا دی، ایک جگہ نہیں 3-4 جگہ گنوا دی، یہ بتا دیا ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور دوسری جانب روایتوں میں بعض اور چیزوں کی حرمت کا ذکر بھی اس اصرار کے ساتھ آ گیا ہے، یعنی ایک تو وہ رویہ ہے جو مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کھانے کے بارے میں اختیار کیا۔ عربوں میں یہ کھا لی جاتی تھی، ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے بعض چیزوں سے ہم کراہت یا نفرت محسوس کرتے ہیں اور کوئی دوسرا اس سے کراہت یا نفرت محسوس نہیں کرتا۔ تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پکا کر رکھی گئی تو آپ نے نہیں کھائی۔ سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں غالباً ذکر ہے کہ وہ بھی تشریف فرما تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ حرام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اسے پسند نہیں کرتا، تو انہوں نے پلیٹ کھینچی اور کھانا شروع کر دیا۔ یعنی یہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو پسند نہیں کیا لیکن ان کو روکا بھی نہیں۔ یہ جو دو آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ 3-4 چیزوں کے سوا اور کوئی چیز میں اللہ کی طرف سے جو کہی ہے اس میں حرام قرار نہیں پاتا، لیکن پورا معاہدہ میں جو آگے اللہ نے بیان کیا میں نے اب اس موضوع کو لے لیا ہے نا، اس موضوع کو میں نے لے لیا ہے، تو اس موضوع کو میں نے لے لیا تو میں ہر چیز کو بیان کروں گا، یعنی آپ اس کو مکمل سن لیجئے، پھر دیکھیے کیا کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ آیات یہ بتا رہی ہے کہ یہ 4 چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز ممنوع نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسری جانب روایتوں میں ہمارے سامنے بعض اور چیزوں کی حرمت کا ذکر صراحت کے ساتھ آتا ہے، بلکہ اس میں ایک روایت اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بعد کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم تو بس انہی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے بہت سی چیزیں حرام کی ہیں اسی طرح سے میں نے بھی حرام کی، اور اس میں بھی خاص طور پر یہ ذکر ہوا ہے، یعنی جن چیزوں کا یہاں حوالہ دیا گیا ان کا ذکر ہوا۔ یہ ایک واقعہ ہے یعنی جو سامنے آ جاتا ہے۔ اب جب یہ واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر وہی بحث پیدا ہوتی ہے جس کا میں اس سے پہلے تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہ اب کیا کیا جائے، یعنی کیا یہ کہا جائے کہ یہ روایتیں درست نہیں ہیں؟ یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان روایتوں کی نوعیت بھی ایسی نہیں ہے کہ ان کو آسانی کے ساتھ رد کر دیا جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ ایک آدھ آدمی نے بیان کیا ہم اس کو رد کر دیتے ہیں، یعنی ایک چیز بڑی شائع و ضائع ہوتی ہے، ایک چیز عام ہو چکی ہوتی ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ایسے ہی مسلمان کرتے آ رہے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت کے بارے میں بھی ایک عمومی شہرت ہو چکی ہوتی ہے، وہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا نا پہلے کہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ تو اب بہت مشہور ہو چکی ہے، تو یہ اس لحاظ سے ہم پلہ سی ہو گئی ہے قرآن مجید کی کسی آیت کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے معاملے میں اب یہ محض خبر واحد نہیں رہی، ایک تنہا خبر نہیں رہی ہے، تو یہ چیز آدمی کے لیے تردد پیدا کرتی ہے۔ اس تردد ہی کو سامنے رکھ کر پھر وہ ساری بحث پیدا ہوتی ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، یعنی کچھ لوگ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ یہ تو در حقیقت بیان ہے، وضاحت ہے، شرح کر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اب آدمی پوچھتا ہے کس چیز کی شرح، یعنی یہ بات باور نہیں آتی نا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ حرام صرف 4 چیزیں، اب وہ حرام صرف 4 چیزیں ہیں میں سے کون سی چیز ہے جس کی یہ وضاحت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، اس میں ایک طریقہ بعض لوگوں نے یہ اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تو واضح کر دیں، بیان کر دیں، اور یہ بتا دیا کہ یہ حرام ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ اشتباہ سا پیدا ہوتا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اس اشتباہ کو دور کر دیا۔ بھائی اگر اشتباہ پیدا ہوتا تھا تو حلت بیان ہونی چاہیے تھی نا، یعنی یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ بتا دیا جاتا کہ دیکھو اس چیز کو تم خامخواہ کہیں حرام نہ سمجھ لینا، اللہ تعالیٰ نے 4 ہی چیزیں حرام کی ہیں، لہٰذا اپنا اشتباہ دور کر لو، یہ حلال ہے، تو اشتباہ دور ہونے کے بعد تو پھر اس میں اضافہ ہو گیا ہے،
یعنی چیزیں 4 کی بجائے 6 ہو گئی یا 7 ہو گئی، اور یہ 6 اور 7 بھی نہیں ہوئی بلکہ بہت زیادہ ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کچلی والے درندے اور چنگال والے پرندے حرام ہیں، تو کچلی والے درندے اور چنگال والے پرندے تو ایک پوری کیٹیگری ہے، یعنی 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، ایک پوری فہرست گنوائی جا سکتی ہے کچلی والے درندوں کی، اور ایک پوری فہرست بیان کی جا سکتی ہے پرندوں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اب مشکل کے لحاظ سے سمجھ لینا چاہیے، یعنی کیا مشکل پیش آئی ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا انہوں نے کہ قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے یہ بھی وحی کی بنیاد پر کہی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہم کو یہ بھی بتا دیا، اور یہ چونکہ ایک ایسی خبر ہے جو بہت شائع و ضائع ہے، بہت عام ہو چکی ہے، اگر اس کو ہم فنی لحاظ سے متواتر نہیں بھی کہہ سکتے تو مشہور تو کہہ ہی سکتے ہیں۔ لیکن اس میں پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے اصرار کے ساتھ کہنے کے بعد کہ میں نے تو صرف 4 ہی چیزیں حرام کی ہیں، یہ پھر پیغمبر کے ذریعے سے کیوں بتایا کہ اور بھی چیزیں حرام ہیں؟ یعنی اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو دل کا اطمینان کسی چیز پر نہیں ہوتا۔ میں نے یاد ہوگا آپ کو کہ قرآن مجید کی زبان پر جب گفتگو کی تھی تو یہ بتایا تھا کہ قرآن کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے چیزوں کو بیان کرنے کا، وہ ایک خاص طریقے سے اپنی بات کہتا ہے، اور اس پس منظر کو جب تک آدمی نہ سمجھ لے جس میں وہ بات کہتا ہے، اس اسلوب کو نہ سمجھ لے جس میں وہ بات بیان کرتا ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات وہ بعض چیزوں کو اس طرح چھوڑ دیتا ہے کہ گویا وہ ایک عقلی سا اقتضا ہوتا ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو زبان کے مختلف پہلو تھے جس کی جانب میں نے اشارہ کیا تھا، ہم انہی کو ان تمام چیزوں پہ اپلائی کریں گے، یعنی زبان کا وہی اسلوب کہ کیا کوئی چیز فی الواقع بیان ہو رہی ہے، قرآن مجید کے الفاظ میں بیان ہو رہی ہے تو اس میں اس کا کیا پس منظر ہے جس میں بیان ہو رہی ہے، اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے، بات کہنے کے موقع کے اوپر کیا کسی عقلی تقاضے کو قرآن مجید نے حذف تو نہیں کر دیا۔ یہ ساری چیزیں جن کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں، ان کو جب سامنے رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کو ایک دوسرے کا نقیض قرار دیا جا سکے، بلکہ صرف اپروچ کا مسئلہ ہے، یعنی آپ نے مسئلے کو کس زاویے سے دیکھا اس سے یہ سارے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ زاویہ نظر کو درست کر لیتے ہیں، زبان کا صحیح علم رکھ کر اپروچ کرتے ہیں، قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کو اس کے صحیح مالہو اور ماعلیہ کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہر جگہ یہی صورتحال سامنے آتی ہے کہ اس میں کوئی تضاد کی نوعیت نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کو، حرام حلال کے مسئلے کو ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھ لیجیے۔ نوعیت اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم کو دی ہے اس کی ہے کیا؟ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے، یہ قدیم صحائف سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ نہ صرف یہ کہ بیان کیا ہے بلکہ یہ بتایا ہے کہ اگر اس کو فراموش کر دیا جائے تو ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی شرائع دیے گئے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک تمہید سمجھ لیجیے۔ اللہ نے انسان کو اندھا نہیں پیدا کیا، بہرا نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو عقل اور شعور کی صلاحیت دے کر پیدا کیا ہے، اس کی ایک فطرت بنائی ہے۔ اپنی اس فطرت کو وہ بہت اچھی طرح خود سمجھتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کے معروف اور منکر وجود میں آتے ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان ایک جانور کی طرح اندھا بہرا گونگا تھا، اس کے سامنے کوئی چیز واضح نہیں تھی، وہ اپنی کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا تھا، وہ اخلاقی معاملات میں کوئی رویہ نہیں اختیار کر سکتا تھا، وہ چیزوں کے حسن و قبح کا جائزہ نہیں لے سکتا تھا، اس میں خیر و شر کا کوئی شعور موجود نہیں تھا۔ انبیاء علیہم السلام نے آ کر اس کو یہ بتایا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، اس کو ترک کرنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ صورتحال یہ نہیں، بلکہ صورتحال اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا غیر معمولی شعور دے کر پیدا کیا ہے۔ وہ ایک وہی وہ ہے جو اپنے اندر لے کر آتا ہے، ایک حقائق کا علم وہ ہے جو اس کی ذات میں ودیت کر دیا گیا ہے، اور وہ اس کی بنیاد پر اپنی زندگی شروع کرتا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے انسان کے اندر جو ودیت کی گئی ہے، یہ اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور یہ ہر اس معاملے میں رہنمائی کرتی ہے جو اس کے لیے تزکیے کا باعث بنے، اس کے لیے تطہیر کا باعث بنے، اور بالکل اسی طریقے سے یہ ان تمام امور میں بھی اس کی رہنمائی کرتی ہے جس میں اس کو اخلاقی رویے اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک چیز
मॉरली कैसी है, इसमें भी ये सूरत हाल नहीं है कि इंसान को कोई शऊर नहीं होता और कोई बाहर से आकर उसको बताता है। तो खाने और पीने की चीज़ों के मामले में भी खबीस और तैयब का फ़र्क इंसान हमेशा से करता है। यानी ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ को खाने की चीज़ समझता है या हर चीज़ को पीने की चीज़ समझता है। दुनिया में बेशुमार चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा कर रखी हुई है। कितनी रगबत से गधा घास खाता है, इंसान तो नहीं खाता। यानी ये साबित हो गया ना कि एक जानदार के लिए खाने की चीज़ तो है, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती, लेकिन इंसान नहीं खाता। और बेशुमार चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों के बारे में हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक़ात में से बहुत सी मखलूक़ात खाने पीने के मामले में हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ उनके बारे में रवैया इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन हम वो रवैया इख्तियार नहीं करते। यानी हमारे अंदर एक अखलाकी वजूद है जो बाज़ चीज़ों को पसंद करता है खाने के मामले में, बाज़ चीज़ों को पसंद नहीं करता। ज़ाहिर बात है कि ये जो अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में ये चीज़ इल्हाम की है और जिसकी बुनियाद पर हम बहुत सी चीज़ों के बारे में ये रवैया इख्तियार करते हैं कि उसमें बुरे भले का फ़र्क करते हैं। बस बाज़ चीज़ें हमें अपने जायके के लिहाज से, बाज़ चीज़ें अपनी सूरत के लिहाज से, बाज़ चीज़ें अपने असरात के लिहाज से अच्छी नहीं लगती और हम उनको खाना पसंद नहीं करते। इन चीज़ों की अगर आप फहरिस्त बनाएं तो एक बड़ी तवील फहरिस्त, यानी इंसान इस मामले में बहुत मुंतखब चीज़ों को खाने का रवैया इख्तियार किए हुए है। ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ें खाता है, बहुत मुंतखब चीज़ें हैं जिनको वो खाना पसंद करता है। खाने की बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको वो पसंद नहीं करता। अच्छा, एक तो पसंद ना करना होता है कि आदमी तबीयत में इबा महसूस करता है, नहीं, वो उन चीज़ों को खबीस समझता है। चुनांचे कुरान मजीद ने बहुत से मकामात पर ये खबीस अरबी ज़ुबान का खबीस है, यानी उर्दू का खबीस नहीं है। बहुत से मकामात पर ये उसूली बात कही है। मसलन अल्लाह ताला ये कहते हैं कि खाने पीने के मामले में उसूल की बात यह है कि तय्यबात हलाल है, खबाइस हराम है। यही ना एक उसूल की बात है कि तमाम तय्यबात हलाल है, यानी वो चीज़ें जिनको तुम्हारी फितरत पसंद करती है, जिनको तुम खाने के लिए मौजू समझते हो, जो चीज़ें तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी शख्सियत पर कोई खराबी नहीं पैदा करती, तो वो तय्यबात हैं, पाकीज़ें हैं, यानी तय्यब लित्ताम है, खाने के लिए पसंदीदा चीज़ें हैं। खाने के लिए इंसान उनकी तरफ रग़बत रखता है, उनके मामले में कोई इबा नहीं उसे महसूस होती, कोई कराहत नहीं महसूस होती। तो ये चीज़ जो है ये अल्लाह ताला ने तय्यबात के लफ्ज़ से खुद अदा कर दी है और ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके बता दिया है कि इंसान इनका एक अमूमी शऊर लेकर आया है, उसे मालूम है ये बात। अच्छा, इसी तरीके से अल्लाह ताला ये कहते हैं कि खबाइस हराम है, यानी वो चीज़ें कि जिनके अंदर किसी नौइयत का कोई खुब्स पाया जाता है, खराबी पाई जाती है, वो ममनू है और उनको इंसान को खाने से इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा, अपने बारे में भी अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैंने इसी उसूल के ऊपर तुम्हें सारी शरीयत दी है और यही चीज़ तुम्हारी फितरत में वदियत कर रखी हुई है। ये जो फितरत का बयान है हराम हलाल के बारे में कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय्यबात हलाल किए हैं और खबाइस हराम किए हैं, ये कुरान में जगह जगह हुआ है। इन आयात में से भी आप देखिए कि पहले इस उसूली बात को बयान किया है, यानी इन आयात को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भी अभी मैंने आपके सामने ये सूरह बकरा की आयत पढ़ी, उसमें भी यही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, यानी जो मैंने पाकीज़ा चीज़ें तुम्हें दी हैं उनको खाओ, यानी उनके बारे में किसी तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है, पाकीज़ा चीज़ें खाओ उनको। ये नहीं कहा गया कि जो कुछ भी दुनिया में है उसको खाओ, हराम तो मैंने ये चार चीज़ें की, नहीं, ये कहा गया है कि तमाम तय्यबात खाने ही के और तमाम खबाइस इज्तनाब करने ही की चीज़ है। ये जगह जगह कुरान मजीद ने बयान किया। ये असल में हमारी उस फितरत का बयान है। अब ये जो फितरत है हमारी, ये क्या करती है इसको आप देखिए। मैंने इसका यहाँ पे तफसीली जिक्र किया है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो जानवर पैदा किए हैं उनमें से बाज़ खाने के हैं और बाज़ खाने के नहीं हैं। यानी अभी आप ये भूल जाइए कि अल्लाह ताला ने क्या हराम किया है अपने अंबिया के ज़रिए से और क्या नहीं। पहले इस मसले को उसूल में देख लीजिए। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो जानवर पैदा किए हैं उनमें से बाज़ खाने के हैं और बाज़ खाने के नहीं हैं। ये दूसरी किस्म के जानवर अगर खाए जाएं तो इसका असर चूँकि इंसान के तज़किये पर पड़ता है, इसलिए इनसे इबा उसकी फितरत में दाखिल, यानी इंसान अपनी ज़ात में तहारत पसंद मखलूक है। वो भैंस गाय को आपने देखा होगा, यानी अपने ही गोबर में लथड़ी हुई खड़ी होती, अपने ही गोबर में,
اور اسے کوئی تردد نہیں ہوتا اس معاملے میں. لیکن انسان اپنی غلاظت بھی اپنے اوپر لگی ہوئی پسند نہیں کرتا، فوراً اتارنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اس کے لیے اسے کسی وحی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیز اس کی فطرت میں داخل ہے. تو اسی طریقے سے انسان اپنے اخلاقی تزکیے کے بارے میں بھی غلطی تو کھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو مادی طریقوں سے متعین نہیں ہوتی، اس میں بھی غلطی کھاتا ہے انسان. اپنی تحقیق کے ذریعے سے بعض اوقات ایک چیز کو ضرر رساں سمجھ رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں سمجھ رہا ہوتا، غلطی تو اس میں بھی لگ جاتی ہے. لیکن ضرر رساں ہونا، غیر ضرر رساں ہونا، پاکیزہ ہونا، غیر پاکیزہ ہونا، یہ اصول میں اس پر واضح ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس میں کیا ہے، انسان کی یہ فطرت بالعموم اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے. یعنی بالعموم غلطی ہوتی ہے اس میں، لیکن عام طور پر ہم انسانوں کی عادات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی یہ فطرت بالعموم اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے، اور وہ بغیر کسی تردد کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. یہ فیصلہ وہ کرتا ہے، دنیا بھر کی اقوام کرتی ہیں. یعنی اس وقت بھی صورتحال یہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لے لیجئے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت دین و شریعت کے معاملے میں بالکل وہی تھی جو تورات کی دعوت تھی. یعنی وہ اس میں کوئی تبدیلی کرنے نہیں آئے تھے. جو شریعت کے احکام تورات میں دیے گئے ہیں، انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں تو ان کو پورا کرنے آیا ہوں، ان کو منسوخ کرنے نہیں آیا. لیکن ان کے تھوڑا ہی عرصہ بعد جب رومیوں کے ہاں مسیحی دعوت پھیلی تو بعض علماء نے، جن میں خاص طور پر سینٹ پال کو خصوصی حیثیت حاصل ہے، شریعت کے بارے میں یہ نقطہ نظر قائم کیا کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے، باقی لوگ اگر مسیحی دعوت قبول کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شریعت کے ان احکام کی پابندی کریں. تب شریعت اٹھ گئی. شریعت حلت حرمت کے معاملے میں بھی اٹھ گئی. ہم جب تورات کو پڑھتے ہیں تو یہی چیزیں اس میں بھی حرام کی گئی. شریعت جب حرمت حلت کے بارے میں اٹھ گئی تو پھر کیا ہوا؟ یعنی اگر آپ مسیحی اقوام دنیا بھر میں اس وقت سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے زیادہ پیرو اس وقت تعداد کے لحاظ سے مسیحیت کے ہیں، اتنا بڑا مذہب پھیلا ہوا ہے، اس کے ماننے والے بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں. تو آپ دیکھیں ان کا مطالعہ کریں. شریعت تو وہ نہیں مانتے نا، اس لیے وہ زیر بحث نہیں رہی، لیکن کیا ہر چیز کھا لیتے ہیں؟ یعنی ایسا نہیں. بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو وہ کسی حال میں کھانا پسند نہیں کرتے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مسیحی اقوام میں عام کتے ذبح ہوتے ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ میز پر رکھ کے کھا لیے جاتے ہیں. گدھوں کی بھی شامت آئی ہوئی، شیر چیتے بھی جگہ جگہ کھانے کے لیے آپ کو مل جاتے ہیں. ایسا نہیں. تو انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے بعض چیزوں سے ابا کرتا ہے. یعنی بعض اوقات وہ سمجھ نہیں پاتا لیکن ابا کر رہا ہوتا ہے. انسان کی یہ فطرت بالعموم اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے، اور وہ بغیر کسی تردد کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. اسے معلوم ہے کہ شیر، چیتے، ہاتھی، چیل، کوے، گدھ، عقاب، سانپ، بچھو اور خود انسان کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. یعنی یہ انسان کی فطرت کا عمومی مطالعہ بتاتا ہے کہ وہ ایسے ہی سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ گھوڑے گدھے دسترخوان کی لذت کے لیے نہیں، سواری کے لیے پیدا کیے گئے. یعنی یہ اسے معلوم ہے، یہ اس کی فطرت کی عمومی شہادت ہے. ان جانوروں کے بول و براز کی نجاست سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی پانی پینا ہے تو آخر گھوڑے کے پیشاب میں کیا رکھا ہے، پی لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یعنی ان کے بول و براز کے معاملے میں بھی انسان کے اندر ایک طبعی نفرت موجود ہے، اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا، اپنے تزکیے کے، اپنی تطہیر کے خلاف سمجھتا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ اس کی جو فطرت کبھی کبھی مست بھی ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کی بڑی تعداد اس معاملے میں بالعموم غلطی نہیں کرتی. یہ جب ایک جی میں نے ایک گزارش کی تھی کہ میں نے اس موضوع کو لے لیا ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچ جانے دیجیے. اگر اس کے بعد کوئی چیز باقی رہ گئی تو انشاءاللہ اسے زیر بحث لے آئیں. یعنی اس کو اس جگہ پہنچ جانے دیجیے. ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے یہ کہا ہو کہ بھائی اب اگلا موضوع. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ان جانوروں کے بول و براز کی نجاست سے بھی وہ پوری طرح واقف ہے.
اس میں شبہ نہیں کہ اس کی یہ فطرت کبھی کبھی مسخ بھی ہو جاتی ہے، لیکن انسانوں کی عادات، دنیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد اس معاملے میں بالعموم غلطی نہیں کرتی۔ جب یہ صورت واقعہ ہے، یعنی یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے تزکیے کے معاملے میں، اپنی تطہیر کے معاملے میں، انسان چیزوں کے خبیث اور طیب ہونے کے معاملے میں، اچھے اور برے ہونے کے معاملے میں ایک عمومی فطری رہنمائی رکھتا ہے، جب یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ کے انبیاء ہی آ کر اس کو بتائیں کہ یہ تمہیں کھانا چاہیے اور یہ نہیں کھانا چاہیے، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، اس بات کو پھر تھوڑا سا مزید وسیع کر لیجئے، یعنی یہ بتانے کے لیے پیغمبروں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ ایک برائی ہے، یہ بتانے کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے کہ بددیانتی ایک برائی ہے، کسی کا مال چھین لینا ایک برائی ہے، میں نے واضح مثال دی۔ یہ بتانے کے لیے پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ آپ کو کہیں آ کر کہ آپ اگر فلاں چیز کھائیں گے اور اس سے آپ کو جسمانی نقصان پہنچ جائے گا، یا یہ زہر ہے اس کو نہ کھا بیٹھیے گا، اس سے آپ مر جائیں گے۔ ایسی چیزیں جو ہمارے لیے مادی تحقیق کا موضوع ہو سکتی ہیں اور ہم ان کے ضرر رساں یا غیر ضرر رساں ہونے کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں، ان میں بھی انبیاء علیہ السلام کوئی رہنمائی نہیں دیتے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں تحقیق کر کے رائے قائم کر لیں۔ وہ چیزیں جو ہمارے لیے نجاست کا باعث بنتی ہیں، جن میں کوئی غلاظت پائی جاتی ہے، ان میں بھی چونکہ ہمیں غلاظت اور نجاست کا ایک عمومی شعور دیا گیا ہے، تو انبیاء علیہ السلام آ کر یہ نہیں بتاتے کہ یہ بول و براز کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں، یعنی انسان کو یہ رہنمائی حاصل ہے۔ اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کہاں آتے ہیں، یعنی انہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ پیشاب اور پاخانہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اس کے لیے نہ شریعت کی ضرورت ہے نہ انبیاء علیہ السلام کی ضرورت ہے، یہ چیز انسان کے اندر موجود ہے۔ اب آپ یہ اٹھ کے فرمائیں کہ مرارجی دیسائی صاحب تو بہت ذوق شوق کے ساتھ نوش فرماتے تھے، تو یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ گفتگو کریں گے بعد میں۔ میں اس وقت جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر انسان ان چیزوں کے بارے میں بالکل واضح ہے، یہ بتانے کے لیے انسان کو کہ یہ پانی صاف ہے اور پینے کا ہے، یا اس میں غلاظت پڑی ہوئی ہے اور یہ نہیں پینا ہے، اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اس بنیادی حقیقت کو سمجھ لیجیے، یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کسی چیز پہ اپلائی کرتے ہوئے میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ اصول کی بات یہ ہے کہ یہ رہنمائی انسان کو حاصل ہے اور اس رہنمائی کی بنیاد پر وہ اپنے فیصلے کرتا ہے، کبھی یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے تزکیے کو برباد کرنے کا باعث بنے گی، اور کبھی اپنی عادت کے لحاظ سے کر رہا ہوتا ہے، یعنی کبھی اس شعور کے ساتھ کرتا ہے اور کبھی اس شعور کے بغیر کرتا ہے۔ اب اگر انسان یہ فیصلے کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موضوع نہیں بناتے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں غلط اور صحیح کا، پاکیزہ اور غیر پاکیزہ کا، خبیث اور طیب کا، خیر اور شر کا، تو اس میں بعض گرے ایریاز آ جاتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو متعین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ کی شریعت اور انبیاء علیہ السلام وہاں داخل ہوتے ہیں، یعنی اب صورتحال کو الٹ کر دیکھ لیجیے، وہ یہاں سے بات شروع نہیں کریں گے کہ جھوٹ برائی ہے، یہاں سے بات نہیں شروع کریں گے کہ بددیانتی ایک بری چیز ہے، یہ ان کا موضوع نہیں ہے۔ اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں دے کر انسان کو بھیجا ہے۔ جھوٹ کی کوئی ایسی صورت ہے کہ جس کے بارے میں انسان تردد میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام رہنمائی کریں۔ بددیانتی کی کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں یہ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے کہ کیا اس کو بددیانتی قرار دیا جائے نہ قرار دیا جائے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو اصل میں دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ فطرت نے ایک لائن لگا دی ہے، بعض جگہوں پر فطرت کی رہنمائی انتہائی واضح ہوتی ہے، یعنی میں نے ابھی گفتگو کی بول و براز کے بارے میں تو بحث نہیں پیدا ہوتی، واضح ہوتی ہے رہنمائی۔ بعض جگہوں پر کوئی گرے ایریا آ جاتا ہے، یعنی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان غلطی کھا سکتا ہے، اس کو اس معاملے میں ضرورت ہے کہ رہنمائی دے دی جائے۔ اچھا، اس نوعیت کی غلطی کہ جو بحثیت مجموعی کھائی جا سکتی ہے،
عام طور پر انبیاء کی شریعت میں وہی موجود ہے. یہ میں نے یہ بات اس لیے واضح کی کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلطی تو کھا سکتا ہے. یعنی مرارجی دیسائی صاحب کو غلطی لگ گئی، لیکن دنیا میں اربوں انسان ان کو اس پر مطلع کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. ایک علاقے میں ایک قبیلے کو غلطی لگ گئی، دنیا میں بہت سے انسان موجود ہیں جو اسے اس پر متوجہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں ہی مداخلت نہیں کرے، یعنی انسان اپنا معاملہ خود طے کر لے گا. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ سیاسی معاملات میں جمہوریت کو کیسی اخلاقی قدر کی حیثیت حاصل ہے دنیا بھر میں، آزادی اور حریت کو کیسی اخلاقی قدر کی حیثیت حاصل ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو عملاً نہیں اختیار کیے ہوئے، لیکن انسانوں کا اجتماعی ضمیر اس معاملے میں ان کو متنبع کرنے کے لیے بہت کافی، بتانے کے لیے کافی ہے. یعنی انسانوں کا باہمی مکالمہ، انسانوں کا ایک دوسرے پر تنقید کرنا، انہیں بتانا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ انہیں متوجہ کر دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے، آپ نے بچے کو دیکھا ہوگا کہ وہ جیسے جیسے شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو بتدریج اس میں غلاظت اور گندگی کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور اس شعور کو بیدار کرنے میں ہم خود بڑا حصہ لیتے ہیں. یعنی ہم اسے بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو کپڑے سے جھاڑ دو، یہ غلاظت کھانے کی چیز نہیں ہے. تو یہ شعور انسانوں کے درمیان تربیت سے منتقل ہوتا رہتا ہے، باہمی تنقید سے منتقل ہوتا رہتا ہے. اگر کسی جگہ غلطی لگ جاتی ہے تو لوگ اسے متنبع کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ غلطی کہ جو بحثیت مجموعی لگ سکتی ہے، جس غلطی سے بچانا ضروری ہے، جو لگ جائے گی تو انسانوں کے درمیان اجتماعی رویوں میں خرابی کا باعث بن جائے گی، اس پر عام طور پر انبیاء علیہ السلام متنبع کرتے ہیں. اسی سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شریعت کہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی شریعت وہاں سے شروع ہوتی ہے جس جگہ سے انسانی فطرت کی رہنمائی میں کوئی پرابلم پیدا ہوتا ہے، اور وہ پرابلم بھی اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے. اس پر تنبع آسان نہیں ہوتا، اس کے بارے میں اگر رہنمائی نہ دی جائے تو بڑی غلطی لگنے کا امکان ہوتا ہے. یہ بنیادی بات سمجھ لینے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ شریعت میں یعنی دین میں یہ حرمت حلت کا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا. یعنی یہاں سے پیدا نہیں ہوا کہ انسان نے آ کر جب کھانا پینا شروع کیا تو سب کچھ کھانا پینا شروع کر دیا. جو گھوڑے کھاتے تھے وہ بھی کھانا شروع کر دیا، جو گدھے کھاتے تھے وہ بھی کھانا شروع کر دیا، جو شیر اور بکریاں کھاتی تھیں وہ بھی کھانا شروع کر دیا، جو پرندے کھاتے تھے وہ بھی کھانا شروع. یہ نہیں ہے صورتحال. یعنی انسان ان معاملات میں اپنی فطرت کی رہنمائی میں صحیح جگہ پر ہی کھڑا تھا بالعموم. غلطی اسے کہاں سے لگی ہے یا کہاں سے غلطی لگنا گویا ایک بدیہی بات بن گئی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ پھر اس کی رہنمائی کرتے ہیں. ابھی دیکھیے میں نے یہ لکھا ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ اس کی یہ فطرت کبھی کبھی مسخ بھی ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد اس معاملے میں بالعموم غلطی نہیں کرتی. چنانچہ خدا کی شریعت نے بھی ان جانوروں کی حلت و حرمت کو اپنا موضوع نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اس کی فطرت ہی کی رہنمائی پر چھوڑ دیا ہے. اس باب میں شریعت کا موضوع صرف وہ جانور اور ان کے متعلقات ہیں جن کی حلت و حرمت کا فیصلہ تنہا عقل و فطرت کی رہنمائی میں کر لینا انسان کے لیے ممکن ہے. یعنی ان میں ایسا اشتباہ ہے یا مسئلے کی ایسی نوعیت ہے یا کوئی ایسا زاویہ ہے کہ جس میں غلطی بڑے پیمانے پر لگ سکے، اور اگر کچھ لوگ اس سے بچ بھی جاتے تو ان کے لیے بھی اپنی بات کہنے کے لیے واضح دلائل موجود نہیں تھے. اس میں اللہ ہی کی رہنمائی ٹھیک جگہ پر رہنمائی کر سکتی تھی. اب یہ دیکھیے کہ وہ کیا مسئلے ہیں. ساری کھانے پینے کی چیزوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ کیا مسئلے ہیں جو پیدا ہوئے. پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے، یہ بات بالکل مسلم ہے. یعنی جو لوگ بھی جانوروں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی کیا کیا سپیشیز ہیں، تو انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ اصل میں جو انعام کی قسم کے بہائم ہیں، یہ آپ کی بکریاں، یہ آپ کی بھیڑیں اسی میں سے. یعنی سور کے بارے میں یہ بات ہمیشہ سے انسان کو معلوم ہے کہ یہ انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے، اور انعام کی قسم کے بہائم اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہوئے ہیں. یہ ہمارے کھانے کی چیز ہے، یہ ہماری فطرت میں بھی ہمیشہ سے کھانے کی چیز رہی. بھیڑ بکریوں کے بارے میں کبھی تردد نہیں پیدا ہوا انسان کو کہ یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. یعنی اگر بعض مذاہب میں گوشت کا معاملہ ممنوعات تک پہنچا ہے تو اس کے اسباب بالکل دوسرے ہیں. یعنی وہ تزکیہ اور تطہیر کا مسئلہ نہیں ہے جو زیر بحث آ گیا ہو. تو یہ انعام کی قسم کے بہائم میں سے، یہ بات اس کے بارے میں جانی پہچانی.
آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں جس میں جانوروں کے بارے میں جدید تحقیقات بیان کی گئی ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ اصل میں گوٹ کی اسپیشیز میں سے ہے، انام کی قسم کے بہائم میں سے۔ اچھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تنہا جانور ہے انام کی قسم کے بہائم میں سے پوری دنیا میں، اب تک جتنی بھی تحقیق ہو سکی ہے اس میں پوری دنیا میں تنہا جانور ہے جو درندوں کی طرح گوشت کھا لیتا ہے۔ یعنی بکری کبھی گوشت نہیں کھاتی، بھیڑ کبھی گوشت نہیں کھاتی، اونٹ کبھی گوشت نہیں کھاتا۔ یہ ہے نا انام کی قسم کے بہائم جتنے بھی ہیں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ان سے ملتے جلتے وہ جانور کو جو پالتو نہیں ہے، جیسے ہرن ہے، جیسے چکارا ہے، اس طرح کے بہت سے جانور جتنے ہیں، ان میں سے کوئی گوشت نہیں کھاتا۔ انام کی قسم کے جتنے بہائم ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے، یہ بالکل درندوں کی طرح گوشت کھاتا ہے، جیسے شیر گوشت کھا لیتا، جیسے چیتا گوشت کھا لیتا۔ یہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے، یعنی ہے اپنی قسم کے لحاظ سے انام کی قسم کے بہائم میں سے، درندہ نہیں ہے۔ یعنی یہ شیر کی اسپیشیز میں سے نہیں ہے، یہ چیتے کی اسپیشیز میں سے نہیں ہے یہ انام کی قسم کے بہائم میں سے، لیکن گوشت کھا لیتا ہے۔ سور انام کی قسم کے بہائم میں سے ہے لیکن درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے۔ اب یہ ہے اصل میں وہ جگہ کہ جہاں پر آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ بھئی کیا کیا جائے، یعنی یہ جو جانور ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ جیسے بھیڑ بکریاں پیدا ہوتی ہیں ایسے ہی پیدا ہوتا تھا، بڑے بڑے ریوڑ اس کے ہمیشہ سے وجود میں آ جاتے تھے، انسانوں کے لیے کھانے کی رغبت بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس میں یہ ایک چیز ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ چیز جو درندوں میں ہے وہ بھی پائی جاتی ہے، جس کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ کچا گوشت کھاتا ہے اسی طریقے سے، اور دوسری جانب یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ یہ بھیڑ بکری ہی کی اسپیشیز میں سے ہے۔ تو یہ اشتباہ کی جگہ ہے جس میں اس کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے، یعنی شریعت کی رہنمائی گویا یہاں چاہیے تھی، وہ گدھے کے بارے میں نہیں چاہیے تھی، وہ شیر کے بارے میں نہیں چاہیے تھی، وہ گدھ اور عقاب کے معاملے میں نہیں چاہیے تھی، یہاں چاہیے تھی۔ وہاں اگر کوئی اختلاف ہوگا تو اس کو انسان دور کر لیں گے، وہ کتوں اور بلوں کے بارے میں نہیں چاہیے تھی، وہ اگر چاہیے تھی تو یہاں چاہیے تھی۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ اس رہنمائی کو جیسے ہی قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا تو مسیحی دسترخوان پر شیر اور کتے تو نہیں آ گئے لیکن سور بہت بڑے پیمانے پر آ گئے۔ یعنی جیسے ہی یہ چیز ہوئی، اس لیے کہ اسی کے اندر در حقیقت وہ اشتباہ موجود ہے، انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ممنوع کیوں کیا جائے، وجہ کیا ہے، وہاں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یعنی آپ کسی کے ساتھ کتے کی حلت حرمت پہ گفتگو کریں تو تھوڑی دیر میں اگر آپ مذہبی اصطلاحات استعمال نہ بھی کریں تو وہ سمجھ میں آ جائے گا، اس کی یا بحث کر لے گا انسان، یا آپ اس کی فطرت کی بنیاد پر اس سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا کیا جائے؟ تو یہ ایک ایسا جانور ہے، اب یہ نا اتنے جانور ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا دشمنی ہے اس کے ساتھ؟ دنیا میں جانوروں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، بے شمار جانور ہیں، اور ان میں ایسے ایسے مکروہ جانور ہیں کہ ان کی صورت دیکھ کے آدمی کو کیا آتی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ، کیونکہ ان میں انسان فیصلہ خود کر لے گا۔ یہ ہے مسئلہ اس کے ساتھ کہ اپنی اسپیشیز کے لحاظ سے یہ ان جانوروں سے متعلق ہے جن جانوروں کو انسان بالعموم کھاتا ہے، یعنی جن کا گوشت انسان رغبت کے ساتھ کھاتا ہے، جن کے گوشت کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے انسان کو، اور ہے یہ اپنے اندر ایک درندگی کا پہلو رکھتا۔ تو یہ صورتحال ہے اس کی۔ سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے لیکن درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے، پھر کیا اسے کھانے کا جانور سمجھا جائے یا نہ کھانے کا؟ یہ ایک سوال تھا جو انسان کے اندر پیدا ہوا۔ اب دیکھیے اگلا سوال کیا ہے۔ بکری ہم نے ذبح کی اور کھا لی، ہم نے اونٹ ذبح کیا اور کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جانور جنہیں ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں نا ان کو، یعنی عام طور پر ذبح کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان کرتا رہا، شکار کرتا تھا، ذبح کر لیتا تھا، چھری سے گلا کاٹ دیتا تھا، ہڈیوں سے گلا کاٹ دیتا تھا، یعنی یہ کرتا تھا انسان۔ یہ جانوروں کو جب اس نے کھانے کے لیے ان کا گوشت حاصل کرنا ہوتا تھا تو وہ عام طور پر ان کو پرانی اصطلاح مستعار میں قتل کرتا تھا، عام طور پر یہ شکار کر لیتا تھا، وہ ویسے ہی مر گیا جانور۔ یعنی اب یہ دیکھیں نا، اب مسئلہ پیدا ہو گیا، تو بھائی میں نے ایک بکری کو پکڑ کر اس کے گلے پر چھری رکھی تو کیا ہوا، مری گئی ہے نا، اچھا وہ ویسے ہی مر گئی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں انسان کے لیے فیصلے میں بحث پیدا ہوتی ہے، یعنی کیوں؟
اس کا گوشت کیوں کھا لیا جائے اور اس کا کیوں نہ کھایا جائے. اور یہ اس بحث میں دو رائے ہو سکتی تھی. یعنی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی بکری کھانے پینے کا جانور ہے، ٹھیک ہے، مر گئی تو کیا فرق پڑتا ہے، کھا لیں گے. یہ ہو سکتا ہے وہ کھانے پینے کا جانور. تو اشتباہ اصل میں اس کی موت کی صورت میں واقع ہوتا ہے. اب اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں پر چھوڑ دینا ہوتا کہ وہ چاہے کھا لیں چاہے نہ کھا لیں تو کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں. یعنی ٹھیک ہے کھانے پینے کا جانور ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ممنوع قرار دینا چاہتے ہیں، اسی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں. انہوں نے سوال کا جواب دے دیا اور یہ کہا کہ اگر تو اس کو تم ذبح کرو گے تو تزکیہ ہو جائے گا. یعنی مقصود وہی ہے، طہارت، پاکیزگی. اس کا گوشت اگر تم ذبح کرو گے اور خون اس کا نکل جائے گا پوری طرح تو پھر وہ کھانے کی چیز بنے گی. اب یہ فیصلہ انسان کے لیے کرنا اب بھی کرنا بہت مشکل ہے. یعنی ساری دنیا میں یہ بحث چلتی رہتی ہے. تو بھئی آخر کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ یعنی اگر مثال کے طور پر ہم ویسے ہی اس کا گلا کاٹ دیں، گردن مروڑ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ یا مری جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں ایک خاص طریقے سے ذبح کیا جائے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ چیز انسانی عقل کے لیے خود متعین کرنے میں بڑی بحث پیدا ہو سکتی تھی. اسی طرح کا سوال پیدا ہو سکتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ سارے انسان اب بھی نہیں کر پاتے. چنانچہ اس کی بڑی عمدہ مثال ہمارے سامنے اب بھی مسیحی دنیا، یعنی وہ پیدا ہوئی ہے تورات کی شریعت میں، اس نے اس کو چھوڑا ہے اور آپ دیکھیے انہی جگہوں پر سارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں. ان جگہوں پر نہیں پیدا ہوئے. یعنی تزکیے کے بغیر جانور کا مر جانا، کیا حکم ہونا چاہیے؟ اب اس کے بعد آپ نے جانور کو ذبح کیا، حلال جانور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع نہیں قرار دیا. بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، حلال جانور ہے. آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کے اندر سے گوشت بھی نکلتا ہے، بول و براز بھی نکلتا ہے، خون بھی نکلتا ہے. بول و براز کی نجاست کے بارے میں تو انسان کو تردد نہیں ہوتا، لیکن خون کے معاملے میں پھر انسان وہیں کھڑا ہوتا ہے. وہ لگا بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت، آنتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک حلال جانور کے اندر سے جو خون نکل رہا ہے، یعنی اس کی کیا نوعیت ہے؟ یہ پاک ہے کھا لینے کے لیے؟ اس سے انسان کی طہارت میں کوئی فرق تو نہیں واقع ہوتا؟ تو یہ خود یعنی آپ دیکھیے کہ صورتحال کیا بنی کہ جتنے حلال جانور ہیں ان کے اندر انسان کا فطری شعور یہ کہہ رہا تھا کہ بہائم، یعنی انعام کی نوعیت کے بہائم یہ ٹھیک ہے، طیبات ہیں، بھیڑ بکری، ان کی قسم کا ایک جانور ایسا پیدا ہو گیا کہ جس کے اندر درندگی کا شائبہ ہے. تو سوال پیدا ہوا، اس جانور کو ہم نے کھانے کا جو طریقہ اختیار کیا، اس سے گوشت حاصل کرنے کا، اس میں سوال پیدا ہو گیا. اسی کھانے کے گوشت کے ساتھ ایک چیز خون موجود ہے جو بہرحال بول و براز کی طرح قطعیت کے ساتھ نا، اگر ذرہ برابر بھی گوشت کو بکرے کی غلاظت لگی ہوئی ہو تو آپ اٹھا کے پھینک دیتے، لیکن خون کے معاملے میں انسان اس درجے میں محتاط نہیں ہوتا. اس میں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے آدمی کو کیا کیا جائے اس میں. تو یہ چوتھی بات تھی. تیسری بات تھی، انہی جانوروں کا خون کیا ان کے بول و براز کی طرح نجس ہے یا اسے حلال و طیب قرار دیا جائے گا؟ یہ اگر خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائے تو کیا پھر بھی حلال رہیں گے؟ یعنی اب ایک چوتھا سوال پیدا ہو گیا، ذبح تو کرنا ہے، جانور بھی کھانے کا ہے. تو انسانوں کے درمیان ایک پوری شرک کی تاریخ رہی ہے دنیا میں. وہ جس طریقے سے اللہ کا نام لیتے رہے ہیں اسی طریقے سے اپنے معبودوں کا نام بھی لیتے رہے ہیں. اور انسانوں نے جانوروں کو نہیں، انسانوں کو بھی بھیٹ چڑھایا ہے، نظر دی ہے، تھانوں پر پیش کیا ہے. اس میں جانوروں کی قربانی کی پوری ہسٹری ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانور تو حلال تھا، نہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ جا کر کسی آدمی نے اس کو اپنی دیوی کے نام پہ ذبح کر دیا یا اس کے تھان پر چڑھا دیا تو ہم کھا لیں گے اللہ کا نام لے کے. یعنی یہ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانور تو حلال ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے وہ گوشت پیدا کیا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. یہ آخر ایک آدمی نے کام کیا ہے، اس نے اپنا کام کر دیا، گوشت ہم کھا لیں گے، اپنے عقیدے کے تحت قربانی وہ دے لے. تو یہ سوال جو ہے یہ انسان کو ایک دوراہے پر کھڑا کرتا ہے. اصل میں یہ 4 سوال ہیں جن کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا. ایسا سوال جس کا جواب انسانوں کے لیے اول تو دینا ممکن نہیں تھا، اور اگر وہ کوئی جواب دیتے تو عظیم بحث و نزاع کا باعث بن جاتا جس میں فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں یہ 4 چیزیں ممنوع قرار دیں. آپ اس جملے کو بولیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں یہی 4 چیزیں ممنوع قرار دیں، یعنی اپنی شریعت میں. تو قرآن جب یہ کہتا ہے کہ انما حرم علیکم،
یعنی شریعت میں ہم نے اس کے علاوہ کوئی چیز حرام قرار ہی نہیں. جب سے ہمارا دین آیا ہے انہی کو حرام قرار دے رہا ہے، اور اصول میں یہ بات بیان کر دیتا ہے کہ رہا تمہارا خود فیصلہ کرنا تو اس فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟ طیبات کو کھاؤ، خبائث سے اجتناب کرو. یعنی پوری بات یہ ہے کہ طیبات کو کھاؤ، خبائث سے اجتناب کرو. اللہ تعالیٰ نے طیبات حلال کیے ہیں، خبائث حرام کیے ہیں. طیبات کون سے؟ تم جانتے ہو. خبائث کون سے؟ تم جانتے ہو. ہم نے اپنی شریعت میں یہ 4 چیزیں حرام کی، اور نہیں 5ویں کوئی نہیں حرام. یعنی ہمارے ہاں شریعت میں یہی 4 چیزیں ممنوع ہیں. تو یہ یوں سمجھ لیجئے، وقت ہو گیا، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو انما ہے، یا یہ ہے کہ کل لا اجد فیما اوحی الیہ، یہ اصل میں یہ بیان ہے اس بات کا کہ اللہ کی شریعت میں یہی 4 چیزیں ممنوع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا. یعنی انسانوں کو جب یہ دیکھا کہ وہ فطرت کی رہنمائی میں کسی خبیث چیز کو کھا رہے ہیں تو روک دیا. ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. یعنی اگر اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ کسی ایسی قوم میں ہوتے کہ جو ان پر ایمان لاتی اور ایمان لائے گدھا کو کتا کھانا چاہتی تو روک دیتے. یہ اصل میں ممنوعات فطرت کا بیان ہوتا، نہ کہ شریعت کی حرمتوں میں کوئی اضافہ. تو اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جب اس کو بھی شریعت سمجھ لیا گیا اور اس کو بھی شریعت سمجھ لیا گیا تو اب گویا ایک قضیہ پیدا ہو گیا کہ یہ نسخ ہو گیا یا تحدید ہو گئی یا تخصیص ہو گئی ہے. یہ بحث ابھی جاری ہے، آپ اطمینان رکھیں، وہ آیت بھی آئے گی.